مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے جھوٹا چور، اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے یہ جھوٹ کے حوالے سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جھوٹ بولنے کی آفت سے محفوظ فرمائے اور سچ بولنے کی اللہ عادت عطا فرمائے۔ سچ سے راستہ کھلتا ہے، بند نہیں ہوتا، سچ سے عزت بڑھتی ہے۔ جھوٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا، اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ پتہ چل جائے یہ شخص نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ اتنی عجیب سی پرابلم ہے کہ پھر زندگی بھر اس کے لیے اعتماد کا جمنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بار بار یہی آپ کو ڈر لگتا رہتا ہے یار یہ دوبارہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ دوبارہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ کے عذاب کو پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ 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 سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ کاروبار کریں، کہیں آنا ہے جانا ہے، گھر میں ہیں باہر ہیں۔ میں ایک جگہ کچھ نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، تو اس میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو کسی نے جھوٹ پر بات کی نا کہ ہمارے جھوٹ بہت ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ ہمارا بچہ جھوٹ سیکھتا کہاں سے ہے؟ کیا اسکول سے جھوٹ سیکھتا ہے، یا کیا اس کو کوئی ادارے میں یا مدرسے میں یا کوئی اور جگہ پر جھوٹ سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بچہ دیر سے آیا تھا، نیا جب بولنا تھوڑا بہت آ گیا اس کو، اور جب یہ مدرسے یا اسکول میں پہنچا اور جب اس کو پوچھا گیا کہ بیٹا دیر کیسے ہو گئی، تو اس سے فوراً کیا کہہ دیا ہوتا ہے کہ وہ امی کی آنکھ نہیں کھلی تھی، ابو کی آنکھ نہیں کھلی تھی، گاڑی پنچر ہو گئی تھی، موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی۔ حالانکہ سب عموماً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو ادارے میں جا کر، مدرسے میں جا کر، اسکول میں جا کر جھوٹ بولا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جھوٹ کی ٹریننگ اس کے گھر سے شروع ہوئی تھی؟ یعنی اس کو یوں سمجھے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے فون کیا ہو اور آپ کے بچے نے فون اٹھایا ہو اور اس نے کہا ہو کہ بیٹا ابو سے بات کراؤ، اور بچے کو ابو نے اشارہ کر دیا ہو کہ بیٹا بول ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بچے نے کہہ دیا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو سامنے والا بھی تھوڑا تیز ہو، اس نے کہا کہ بیٹا بھی ابو گھر پہ نہیں ہے تو بھی موبائل، تو سامنے سے اس نے اشارہ کیا ہوگا بولو موبائل گھر پہ بھول گئے، تو اسے بولا ہوگا موبائل گھر پہ بھول گئے۔ جب اس سے فون رکھا ہو یا فون بند کیا ہو تو باپ نے سینے سے لگا لیا، ارے بچہ میرے کو آج بچا لیا تو نے، آپ کو بچایا نہیں ہے، آپ بھی گئے بچہ بھی گیا۔ کیونکہ جب یہی بچہ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد جب گھر آیا تاخیر سے لیٹ، آپ نے اس کو پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے، اب اس کو پتا ہے کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس نے اپنے باپ کی اسی ادا کو ادا کیا ہوگا اور جھوٹ بول کر اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، جہاں آپ نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے فلاں جگہ گئے تھے، ٹھیک ہے چلو بیٹا بتا دیا کرو۔ کیونکہ اس نے کہا جھوٹ سچ بول دیا ہوتا تو شاید اس کو لگتا کہ مجھے مار پڑے گی۔ یہی ہو سکتا ہے کہ بچی کی عادت بھی اسی طرح خراب ہوئی ہو، یا بچے کی عادت خراب ہوئی ہو، خالہ کا فون آیا بیٹا امی کو ذرا دینا، تو امی اشارہ کر دے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو بچی بول دے کہ امی نماز پڑھ رہی ہے، خالہ بھی سامنے سوچتا بول دے کہ بیٹا امی کب سے نمازی بن گئی تیری۔ تو یوں مطلب کہ جھوٹ کی ٹریننگ جو بچے کی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ذرا غور کر لیں تمام ناظرین حاضرین، کیا ہم نے ہی تو گھر میں اپنے بچوں کو جھوٹ کی تربیت تو نہیں دے دی، اور جو یہی جھوٹ پھر بچہ اپنے مدرسے میں جا کر، اپنے اسکول میں جا کر، پھر آگے جا کر آفس میں جا کر، دفتر میں جا کر جھوٹی اپلیکیشنز بنا کر، سب ایسا اوقات ماں باپ کو کہیں دعوتوں میں جانا ہوتا ہے تو بچے کی اسکول کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ اب اگلے دن بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈانٹ پڑے گی، تو والدین ہی کسی ڈاکٹر سے جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر، جعلی پرسکرپشن بنا کر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، بیٹا جا کے یہ جمع کرا دینا، یا خود ہی ایسا مطلب کہ نقلی ڈاکٹر کا نسخہ بنا کر بھیج دیتے ہیں، بیٹا جمع کرا دینا۔ بچہ لیٹ ہو جاتا ہے یا چھٹیاں کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسکول میں ڈانٹ پڑے گی، تو ماں باپ اس کی جھوٹی
وہ معذرت لکھ دیتے ہیں والدین کہ بیٹا کہہ دینا کہ یہ دے دینا. تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں جو ہو رہی ہیں، اور یہ بچوں کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہم کرنے کی کوشش، ہماری جو غفلت کی وجہ سے جو ٹریننگ ہو رہی ہے، تو یہ ٹریننگ کیسی ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا اس کا مطلب کہ جائزہ لیں، اس کا ذرا تجزیہ کریں کہ یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس سے بچے کا مستقبل تو داؤ پہ نہیں لگ رہا. تو وہ تو جھوٹ بولنے کو سمجھ رہا ہے کہ یہی مطلب کہ بدقسمتی کے ساتھ، جیسے کہ یہ میرے لیے نجات کا راستہ ہے، معاذ اللہ، بدقسمتی کے ساتھ. تو میری اس میں مطلب تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس کا جائزہ لیں. گھروں پہ بیٹھی ہوئی اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، جائزہ لیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ملازم کو جھوٹ بولنا سکھایا تھا اپنا مال بیچنے کے لیے، اور جب ہم نے پکڑ کی تو وہ جھوٹ بول کے نکل گیا. پتا ہے کہ سیٹ تو ویسے جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں جو تربیت کا سلسلہ ہے، ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے، میرا خیال ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. فیملیز کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا مطلب کہ ایک بیسک جگہ ہے. گھر ایک ادارہ ہے، یہ پہلا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے بچے کا گھر، اور ماں باپ اس کے فرسٹ میل اینڈ فیمیل ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، جہاں سے بچہ تربیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جھوٹ پر کی، خدا نہ خواستہ، اچھا بچے سے جھوٹ نہیں بلوایا، بچہ ویسے ہی سن رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہی ہے فون پر، امی ابو سے جھوٹ بول رہی ہے، ابو امی سے جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ بچہ سنی جھوٹ رہا ہے تو وہ اس کو جھوٹ کی کیا مطلب کہ گھبراہٹ پیدا ہوگی؟ وہ تو اس کی تو ٹریننگ ہی جھوٹ پر ہو رہی ہے، تو اس کو کیا گھبراہٹ ہوگی؟ تعلیمی ادارے میں اگر جھوٹ پر ہی کام کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی کیا بے چینی کہاں سے آئے گی جھوٹ بولنے میں؟ وہ تو بے باک ہو کر جھوٹ بولے گا نا بھائی. یہ جو پرابلم ہمارے یہاں جو جھوٹ کا ہے، میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ لیا ہے کہ اس پر غور کر لیں. ہر گھر ایسا ہے، ہر ادارہ ایسا ہے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن دیکھنے سننے والے تجزیہ کریں، جائزہ لیں، اپنی گفتگو کا جائزہ لیں. بعض اوقات ایسا ہم گھما پھرا کر سامنے والے کو بیوقوف بنا کر بات کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا سمجھ تو رہا ہوتا ہے لیکن ہم بول جھوٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ سچا کر دے، اچھا کر دے، ستھرا کر دے، پاک صاف کرے، ہماری سوچیں پاکیزہ ہوں، ہمارا دل پاکیزہ ہو، ہماری گفتگو پاکیزہ ہو، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین اور کرسٹل وائٹ جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا مطلب کہ گفتگو کا انداز ہو. یقین مانے مدینہ مدینہ، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے امتی ہیں جنہیں امین و صادق کہا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آج مسلمان آقا کا امتی کے بارے میں امین ہونے پر ڈر لگے، یار اس کو پیسے کہاں دے دیں گے تو کھا جائے گا، اس کی بات پہ بھروسہ کیسے کرے، یہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، فوراً امیجیٹ ہمیں مطلب. اچھا ہمارے بھی ایسے دماغ بدگمانی والے بن چکے ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ سامنے والا اگر جھوٹ نہیں بھی بولتا تو خود ہم اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی لگتا ہے سامنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سچے آدمی کو عموماً سامنے والے کے بعد سچی لگتی ہے، یہ اپنے بھول پن کی وجہ سے بیچارہ مطلب کہ مار کھا جاتا ہے. بیوقوف نہیں ہوتا مومن، مومن اپنے بھول پن کی وجہ سے کہ یقین کر لیتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے وہ. اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، جس کو عادت جھوٹ بولنے کی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی سچ بھی بول رہا ہوں تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ گولی دے رہا ہے، یہ مطلب بول بچن دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آج تمام دیکھنے سننے والے پاکستان میں، پاکستان کے باہر، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، ماشاء اللہ ہمارے اراکین شورا کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، جو اسلامی بھائی دور و نزدیک سے جمع ہیں، فیضان مدینہ میں آئے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ توفیق دے، ساری سچی نیت کر لو یار، پکی سچی نیت کر لو، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. سچ راہ نجات ہے، سچ سے نجات ملے گی، جھوٹ سے نجات نہیں ملتی. اور مومن سچا ہے، مومن سچا، مومن سچ بولتا ہے. اللہ ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ سچ ہے، ہم سچے ہیں الحمدللہ. مگر یہ جو عملی طور پر جو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہو، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے.
بچے بھی نیت کر لیں، نوجوان میرے ہیں وہ نیت کر لیں. بیوی ایک بار جھوٹ بولتی ہے شوہر کے ساتھ، پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانے زندگی بھر کا غم پال لیتی ہے. شوہر ایک بار جھوٹ بولتا ہے زندگی بھر کی شک کی بنیادیں ڈال دیتا ہے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو جھوٹ بولنے والا جو مزاج ہے نا، چاہے عورتوں کا ہو، مردوں کا ہو، بچوں کا ہو، بچیوں کا ہو، اسی طرح استاد وغیرہ کا بھی یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ پھر اپنا معیار، اپنا امیج برباد کر دیتے ہیں. ہر جگہ سچ کا دور دورہ ہو. ہم سچے سچے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم فرمائی ہے. قرآن کریم ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن، حدیث، صحابہ، بزرگان دین، تمام اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، یہ سچے ہی تھے. نیک آدمی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. نیک آدمی سچا ہوتا ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے. جھوٹا آدمی نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکہ دینے والا، خیانت کرنے والا، یہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ وعدہ خلافی کرنے والا یہ آدمی نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیک لوگوں کی صفات ہی نہیں ہے. نیک لوگوں کی تو صفات پہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، امانت پوری کرنا ہے، وعدے کی پاسداری کرنا ہے. یہ تو نیک لوگوں کے اوصاف ہیں. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے آج تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء جہاں جہاں جمع ہیں، آج پکی سچی نیت کر لیں. چھوٹے بڑے گھروں پر بیٹھے ہوئے سب سچی پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. بندہ جھوٹ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. بندہ سچ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صادق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں بس سچے لکھ دیے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں اچھے لکھ دیے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیے جائیں. اللہ ہمارے مقدر میں بے حساب جنت میں داخلہ لکھ دے. ہم اتنی نیکی، اتنی اچھی کوششیں کریں کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے. کہ اللہ کی رحمت یہ نیکوکاروں کے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. ہمیں نیکی کرنی ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی. صلو علی الحبیب. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ. شفا دے اللہ اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے اللہ محبوب کا صدقہ